ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن پاک کی وہ خاص آیات ہیں کہ اگر کسی آدمی کی اولاد بہت زیادہ ہو، بالخصوص جس کی بیٹیاں ہوں زیادہ، اور گھر کے کھانا نفقہ میں بہت مشکل ہوتی ہو، یا ان کی شادی کے لیے اخراجات میں بہت ہی مشقت ہو، تو وہ انسان اس آیت کریمہ کو اگر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اس میں اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے، اور آپ کوئی بھی انسان جب بچوں کے گھر کے معاملات میں بہت پریشان ہو جائے تو اللہ کو وعدے کی یاد دہانی کرائے۔ اللہ اپنا وعدہ تو پورا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اپنا وعدے کے خلاف کرے۔ تو اس لیے یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ علماء نے لکھا کہ بہت ہی پرتاثیر ہے، اور اس کے اللہ کے رزق کو لینے کی، اللہ سے اپنے بچوں کی کفالت، ان کے اخراجات، شادی اور کھانا پینا کپڑے، ان ساروں کو لینے کا ایک بہت بڑا نسخہ کیمیا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر جو ارشاد فرمایا، یہ وہ حکم ہے، یہ پورا رکوع جو ہے، جو اللہ نے تورات، زبور، انجیل اور صحف جتنے بھی اللہ نے اتارے، اور قرآن پاک، یہ احکامات کامن ہیں جو ساری کتابوں میں آئے ہیں۔ یہ جو پورا رکوع ہے، یہ آپ سمجھے تورات میں بھی پہلے آ چکا ہے، انجیل میں بھی آ چکا ہے، زبور میں بھی آ چکا ہے، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم میں بھی آ چکا ہے، شیس علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی آ چکا ہے۔ تو وہ حکم کیا ہے جو ساری کتابوں میں تھا، یعنی وہ کتنا مضبوط حکم ہوگا، یہ پورا رکوع اگر صحیح طریقے سے سمجھا جائے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، مت اپنی اولاد کو قتل کرو۔ مکہ کا معاشرہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا، اور پھر بچیوں کو اس لیے درگور کرتے تھے کہ ان کی شادیاں کون کرے گا، ان کے خرچے کون اٹھائے گا، پھر ان کو ہم پالیں پوسیں، خرچہ ان پہ کریں، انویسٹمنٹ کریں ان پر، اور لے کے کوئی اور چلا جائے، ہمارا پیسہ تو ضائع ہو جائے گا، ہمیں تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو یہ سوچ کر وہ کہتے تھے یہ گھاٹے کی تجارت ہے کہ بیٹیوں کو پالا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں رد فرمایا۔ پھر وہ کیا ہوتا تھا کہ حمل کو ضائع کرا دیتے تھے، اور جیسے کوئی جان بوجھ کر حمل کا ضائع کرائے، اس کو بھی اس آیت کے اندر بیان فرمایا گیا۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہبود آبادی، جو بچے 2-3 ہونے چاہیے، اس سے زیادہ نہیں، وہ بھی جو ہے اس آیت میں داخل ہیں کہ منصوبہ بندی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اپنا وعدہ کیا ہے وہ پورا کر رہا ہے، لیکن ہمارا ڈسپلن نہیں ہے، ہمارا ڈسپلن خراب ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، مت قتل کرو اپنی اولادوں کو، خشیۃ املاق، خوف سے کہ غربت آ جائے گی، روٹی کے خوف سے، کھلانے کے خوف سے، یا ان کی ضرورت پوری کرنے کے خوف سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ آج جو حمل کو ضائع کرا دیتے ہیں، وہ بھی قتل اولاد ہی میں آتا ہے۔ خاص طور پر 4 مہینے کا جب حمل ہو جائے، پھر اس کو ماں کے رحم میں اگر کوئی ضائع کرائے گا تو وہ قتل کے زمرے میں آئے گا، اور 4 ماہ سے پہلے بھی وہ قتل ہی کے زمرے میں آتا ہے، چاہے 1 ماہ کا، 2 ماہ کا، 3 ماہ کا، لوگ جو ہے اس کو ضائع کرا دیتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، وہ پیدا ہوگا، پرورش پائے گا، بڑا ہوگا، پیدا ہونے سے لے کر اس کی موت تک رزق کون دے گا؟ اللہ دے گا نا۔ تو فرمایا ہم اس کو رزق دیں گے، وَإِيَّاكُمْ،
اور تمہیں بھی رزق میں ہی دوں گا، اور تمہیں شاید ان کی وجہ سے رزق ملے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے تمہیں رزق اللہ دیتا ہے، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، تمہارے محتاجوں کی وجہ سے، تمہارے مریضوں کی وجہ سے۔ جس گھر میں مریض ہوگا، جس گھر میں عورت بچی ہوگی، جس گھر میں ضعیف ہوگا، بوڑھا ہوگا کوئی، فرمایا اس گھر میں اللہ رزق دے گا۔ تو یہ تو رزق آنے کا ذریعہ ہے۔ پھر فرمایا ان قتلہم کان خطئا کبیرا، یہ قتل کرنا یاد رکھو بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے نزدیک گناہ کبیرہ ہے، اور یہ قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دے گا۔ بِأَيِّ ذنب قتلت، بِأَيِّ ذنب قتلت، وہ کھڑی ہو کر بچہ یا بچی کہیں گے کہ بتاؤ ہمیں کس جرم میں تم نے قتل کیا۔ یعنی جو اس طرح کرتا ہے، قتل کرتا ہے، وہ قیامت کے دن مجرم بن کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس کو کبیرہ گناہ کہا گیا، اور ساری آسمانی کتابوں میں یہی فیصلہ تھا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب مت جاؤ، یہ جو بدکاری ہے اس کے قریب مت جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بہت ہی گندا کام ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی برا رستہ ہے، یعنی اس سے منع کیا کہ زنا جو ہے یہ انسان کو غربت میں دھکیلتا ہے، زنا کرنے والا مفلسی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ نخوست اس کی زندگی بن جاتی ہے، اور وہ بیماریوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ آج یورپ میں، آج دیکھیے باہر دنیا میں، ہمارے ملک کے اندر بھی یہ چیزیں جہاں عام ہوئیں، آج ایڈز کا بیماری ہمیں کثرت میں، ابھی میرے پاس مہینے میں 6-7 بندے ایسے آتے ہیں دم کرانے کے لیے جن کو ایڈز ہو چکا ہے، اور وہ اپنی زندگی بس زندگی اور موت کے اس میں ہیں، لیکن دیکھنے میں بالکل صحت مند نظر آتے ہیں، لیکن یہ بیماری اتنی پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ اللہ ساء سبیلا، گندا رستہ ہے کہ اس انسان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حدیث صحیحین کے اندر ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندہ کھڑا ہو کے پوچھنے لگا یا رسول اللہ سب سے برا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ کہا یا رسول اللہ اس کے بعد بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا زنا، بدکاری کرنا۔ کہا یا رسول اللہ اس کے بعد بڑا گناہ کیا ہے؟ کہا اپنی پڑوس کی کسی عورت کے ساتھ زنا کرنا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو فعل کبھی فرما رہے ہیں۔ پھر حدیث ہے کہ ایک نوجوان مجمع لگا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور سے آواز دی، کیونکہ قریب نہیں پہنچ سکتا تھا مجمع میں، تو یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک بات پوچھنی ہے۔ تو آپ نے کہا پوچھو۔ تو ابھی اس نے زور زور سے جب کہا تو آپ علیہ السلام نے کہا پوچھو، تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑے ہوئے چند دن گزرے ہیں، میں نے سارے غلط کام چھوڑ دیے ہیں، لیکن ایک ایسا کام ہے جسے زنا کہتے ہیں، مجھ سے وہ نہیں چھوٹ رہا، آپ مجھے اس کی رخصت دے دیں، اجازت دے دیں۔ اب صحابہ اسے مارنے کے لیے دوڑے کہ یہ کیسا بات پوچھ رہا ہے مسجد نبوی کے اندر حضور علیہ السلام سے، لیکن حضور نے ڈانٹا، رک جاؤ، اس کو ادھر لاؤ، میرے پاس لاؤ۔ دعوت تبلیغ سمجھانے کا رول اور اصول ہوتے ہیں۔ آج واحد ایک مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کی شخصیت ہے کہ جو پوری دنیا کے بدکاروں کو، گناہ گاروں کو، مجھے ایک بہت بڑی ڈانسر ہے، میں نام اس کا نہیں لیتا، دنیا جانتی ہے، ابھی ایک اور بھی مجھے کہنے لگی آپ کے ہم باتیں اس لیے سنتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو ہم نے سنا کہ وہ بھی یہی باتیں ہم بڑے کرتے ہیں کہ ہر بندے کو قریب کرتے ہیں، کسی کو عیب نہیں اس کے بتاتے، کسی کو دھتکارتے نہیں۔ تو میں اس لیے مولانا صاحب کو ہم سنتی ہیں ساری، اور آپ کو اب سننا شروع کیا۔ اب دیکھیں ہم مولانا اور تبلیغی جماعت کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، ہمارے یہاں بہت بڑا المیہ ہے کہ تبلیغی جماعت اتنے قیمتی آدمی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ آج پوری دنیا کے اندر میں قرآن پاک سامنے رکھا ہوا بتا رہا ہوں، تبلیغی جماعت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ صرف مولانا طارق جمیل صاحب کی وجہ سے ہوا۔ آج جس نوجوان کو دیکھیں 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، 30 سال پہلے، آج ان کے بچے جوان ہو گئے ہیں اور وہ ان کی وجہ سے دین کی طرف آئے ہیں۔ لیکن آج اگر تبلیغی جماعت ان کی قدر صحیح کرے اور ان سے کام لے جیسے پہلے اللہ نے جو ہے ان سے کام لیا ہے، تو آج بھی تبلیغی جماعت اس ملک میں ہر بندے
کی زندگی تبدیل کر سکتی ہے۔ لیکن آج چونکہ ان کے اندر بھی بیچاروں کے اندر بہت ضعف آ چکا ہے، وہ اتنے قیمتی آدمی سے کام نہیں لے پا رہے، اور اللہ نے ایک مولانا طارق جمیل کو اتنی عزت دی ہے کہ آج پوری دنیا، مجھے ایک سکھ کہنے لگا، میں باہر کسی ملک میں تھا تو مجھے کہنے لگا کہ آپ پاکستان میں کس جگہ کے ہو؟ میں نے کہا جی میں اسلام آباد کا ہوں۔ اس نے کہا مولانا طارق جمیل آپ کے قریب ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہمارے قریب ہیں۔ کہنے لگا آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ ان کی زیارت کر سکتے ہیں۔ سکھ کہہ رہا ہے مجھے، کہتا ہے میں ان کے بیان سنتا ہوں، آج دنیا میں جہاں گیا ہوں، مرد عورت پاکستان کی ایک پہچان ہے مولانا طارق جمیل، اتنا قیمتی آدمی۔ لیکن یہ جماعت کے لوگوں کو بھی، بزرگوں کو اللہ ہدایت دے کہ وہ ان کی قدر کرنے والے بنیں اور ایسا اسے کام لیں۔ اگر یہ کسی اور جماعت کے پاس، میں آپ کو واللہ بتاؤں مسجد میں بیٹھ کے، کسی مسلک کسی مذہب کے پاس ایسا قیمتی آدمی نہیں ہے اس صدی میں جس کی بات سن کے لوگ رو پڑے، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو انسان کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو خیر ان کی بتا رہا تھا بات میں کہ وہ اب ان کے ذریعے لوگ دیکھیں نا، ان کا تبلیغ کا طریقہ ایسا ہے، بدکار، خطا کار، ڈانسر، ناچنے والے وہ دین کی طرف آ گئے، کیونکہ انہوں نے وہ نبی کا طریقہ اپنایا۔ حضور نے کہا ایسے مارو نہیں، ڈانٹو نہیں، ادھر لاؤ ادھر لاؤ۔ حضور نے پاس بٹھا لیا، کہا بھائی کیا بات کی ہے؟ اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دے۔ حضور نے کہا تو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی سے کوئی زنا کرے؟ تو پسند کرتا ہے؟ نہیں نہیں۔ کہا تیری بہن سے؟ نہیں نہیں۔ تیری ماں سے؟ نہیں نہیں۔ کہا جب تو پسند نہیں کرتا تو کوئی کیسے پسند کرے گا؟ پھر حضور نے اس کے سینے پہ یوں ہاتھ مارا، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے۔ الحضور کا ہاتھ لگنا تھا، وہ نوجوان اس زمانے کا سب سے پارسا نوجوان بن گیا، ایسا پارسا کہ مدینے کی گلیوں میں کبھی اس کی نظر اٹھی نہیں، پھر ایسا متقی بن گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے برا فعل ہے، اور یہ انسان کو غربت میں، تنگدستی میں اور افلاس میں، ذلت میں دھکیل دیتا ہے۔ اب یہ جو وظیفہ ہے اصل بتانا آپ کو، ایک بندہ جس کی اولاد بہت زیادہ ہو، گھر آئے تو کپڑے عید کے نہیں ہیں، مثال کے طور پہ اب بچوں کے لیے کپڑے لینے ہیں، جوتے لینے ہیں، اسکول کی فیسیں دینی ہیں، اب بچوں کے کھانے کا انتظام پورا کرنا ہے، مزدور ہے، غریب ہے، متوسط ہے، وہ گھر میں آ کر یہ آیت کریمہ جو یہ آیت ہے، آیت نمبر 31 سورہ بنی اسرائیل، اس آیت کریمہ کو یاد کر لے، بچوں کو بھی یاد کرائے، بیوی کو بھی یاد کرائے۔ یہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، یہ بس یاد کرنا مشکل ہوگا، تھوڑا سا ہے، بہت آسان۔ یہ 7 بار پڑھ کے زمین و آسمان 7 ہیں، اور انسان کو یہی زمین سے یا رزق نکلتا ہے یا آسمان سے برستا ہے، یہ 2 ہی رستے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ تو فرمایا جو 7 مرتبہ یہ پڑھ کر دعا کرے گا، چند دن اور زیادہ دن پڑھے، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، میں ان کو بھی رزق دوں گا، تمہیں بھی دیتا ہوں۔ تو اللہ کو یاد ایک وعدہ کرانا ہے آپ نے بس۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، وہ یہ مجھے کہنے لگا کہ بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، لائن پہ بیٹیاں 3 جوان ہیں، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ یہ آیت پڑھو، بہت پرانی بات ہے، 2-3 سال ہو گئے۔ میں نے کہا آپ یہ آیت پڑھو اور گھر میں روز 100 بار پڑھو، اور کم از کم 2-3 مہینے پڑھو۔ تو اس نے بیوی کو کہا، بچیوں کو کہا، خود پڑھنا شروع کیا۔ آپ حیران ہوں گے، اللہ نے ایسا اس پہ کرم فرمایا کہ مجھے بھول گیا۔ ایک دن میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ یہ بچہ بہت پرانا، 1.5 سال اس کے بعد گزر گیا تھا، کہنے لگا یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو دم کریں۔ میں نے کہا یہ بچہ کون؟ کہا یہ میری بیٹی کا بچہ ہے۔ اور اللہ نے تینوں کی شادی کا انتظام کیا اور پردہ غیب سے کیا، اللہ نے ان کو اچھا پھر گھرانہ بھی اچھا دے دیا۔ تو یہ آیت اتنی مضبوط ہے کہ آپ نے صرف اللہ کو وعدہ یاد کرانا ہے، اللہ آپ نے وعدہ کیا، رزق آپ دیں گے، ان کی کفالت آپ نے لے لی۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرانے والے؟ لیکن یہ اللہ نے ہمیں کہا کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے، ہمیں اللہ نہیں بھولا، ہم صرف اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ یہ آیت آپ جتنی بار پڑھیں انشاءاللہ آپ کو اس کا فیض نظر آئے گا، غربت ختم ہوگی، ہر مسئلے میں اللہ تعالیٰ آپ بچوں کی کفالت، بچوں کی صحت، بچوں کی تعلیم
بچوں کی شادیاں، ہر جگہ آپ کو اس کا فیض نظر آئے گا اور آپ کو آنکھوں سے محسوس سامنے اللہ دکھائے گا کہ اس کی طاقت کتنی ہے اس آیت کی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔